کہ اکبر ہیں. اور جب مدینے پہنچ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک داڑھی، چہرہ پاک، لباس، پوشاک، چال ڈال، رنگ ڈھنگ، ہر چیز نبی کریم کی طرح تھی. کیونکہ آپ فنافی رسول جو تھے، جن لوگوں نے حضور کو پہلے دیکھا نہیں تھا، کچھ لوگوں کو شبہ لگنے لگ گیا، وہ غلطی سے بھیڑ میں حضور کی بجائے صدیق اکبر کی طرف دوڑتے کہ شاید نبی پاک یہ ہیں. آپ سمجھ گئے کہ لوگوں کو شبہ لگ رہا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جلدی جلدی اٹھے، دوپہر کا وقت، دھوپ تھی. آپ نے کیا کیا کہ اپنی چادر اتار کے نا حضور کے اوپر سایہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے سایہ کرنے والا غلام ہے، سایہ میں بیٹھنے والا محمد مصطفیٰ. جب مدینے پہنچے، مسجد بنانے کا وقت آیا. جو مسجد نبوی ہے، تاریخ پڑھے اسلام کی، یہ اصل میں 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. سرکار نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو یتیموں کے والیوں نے کہا کہ آپ یہ جگہ مفت میں رکھ لیں. سرکار نے فرمایا نہیں، میں جگہ مفت میں نہیں لوں گا. پتہ چلا قبضے کی زمین پر مسجد تعمیر کرنا سنت رسول نہیں ہے. جگہ چھین کے مسجد بنانا بھی حضور کا طریقہ نہیں. دی قیمت، اور لیکن دیکھیں اس جگہ کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ صدیق اکبر کے مال سے ادا کی گئی تھی. ابوبکر صدیق نے خطیر رقم خرچ کر کے وہ جگہ خریدی اور مسلمانوں کے نام وقف کر دی. آج کوئی بندہ ایک نماز پڑھے مسجد نبوی کے اندر تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے. یہ حدیث میں آتا جو بندہ مسجد بنواتا ہے، رہتی دنیا تک تا قیام قیامت جتنے لوگ وہاں کی نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر نمازی کے برابر مسجد بنانے والے کو ثواب عطا کرتا ہے. جب یہ حدیث عام لوگوں پہ اس کا مصداق ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں حدیث، لیکن صدیق اکبر کے بارے میں موت پڑ جاتی ہے. جب آج ایک نماز کوئی پڑھے گا مسجد نبوی کے اندر، اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ہوگا. اور ہجرت سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک اربوں خربوں لوگ جا کے مسجد نبوی میں جا کے نمازیں پڑھتے رہیں گے. خدا کی قسم جتنا ثواب اللہ خربوں نمازیوں کو عطا کرے گا، اتنا ثواب اللہ کے لیے صدیق اکبر کو عطا فرما دے گا. قربانی دی اسلام کے لیے، جگہ خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کی. وقت آیا جنگ کا، اور جنگ تھی جنگ بدر. ادھر 1,000 کا لشکر جرار تھا، ادھر 313 مسلمان تھے. میرے آقا کریم کے لیے کھجور کے پتوں کا عریش بنایا گیا ٹیلے کے اوپر بلند جگہ پہ، اور آقا کریم ساری رات وہاں اللہ کی یاد کے اندر آنسو بہاتے رہے. ادھر 1,000 کا لشکر کفار ہے، ادھر لشکر اسلام ہے. ان کی تعداد 1,000، ان کی تعداد 313. ادھر کیا ہے؟ شباب کباب، رقص و سرود، گانا باجا. اور ادھر کیا ہے؟ ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سجدے ہیں، تسبیح و تحلیل ہے، مناجات ہیں، دعائیں ہیں. جب رات کا وقت آیا نا تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا بھی کون حضور کا آج پہرا دے گا، آج کون پہرا دے گا. ایک موقع پہ کسی بندے نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ علی بتائیں آپ سے زیادہ کوئی دلیر ہے؟ جناب مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ ہاں، اس دھرتی کے اوپر مجھ سے بھی زیادہ دلیر بندہ ہے. پوچھا تم تو شیر خدا ہو، آپ سے زیادہ دلیر کون ہے؟ جناب مولا علی نے فرمایا کہ جب بدر کی جنگ کے موقع پہ حضور کا پہرا دینے کا وقت آیا تھا، رات جب شروع ہونے والی تھی، صحابہ نے جب میٹنگ کی، مشورہ کیا بھی کون حضور کا پہرا دے گا، کون حضور کی حفاظت کرے گا. حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اس مجمع میں موجود تھا، ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ حامی بھریں یا نہ، یہ بیڑا اٹھائیں یا نہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جملہ صحابہ میں سے 313 میں سے واحد ابوبکر صدیق ہیں، تلوار لے کے باہر نکل آئے. فرمایا تم سارے آرام سے سو جاؤ، اپنے آقا کا میں پہرا دوں گا، میں حفاظت کروں گا. مشکل وقت کے موقع پہ آپ نے قربانی دی، ساری رات
حضور دعائیں کرتے رہے اور پیرا کون دیتا رہا؟ ابو بکر صدیق. حتیٰ کہ حضور کی جب دعا کر رہے تھے آقا کریم لجاجت مندی میں کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے اس گروہ کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا بھی نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. حضور اس قدر گڑ گڑائے کہ سرکار کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی. صدیق اکبر دوڑ کے آگے گئے, آقا کریم کو باہوں میں لیا, ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا بس کر دے, میرا دل جو ہے پسیجا جا رہا ہے, آپ کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. ادھر صدیق اکبر نے تسلی دی, ادھر رب نے جبریل کو 5000 فرشتے دے کے مدد کا اعلان بھی فرما دیا. حضرات گرامی قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیں. جب وقت گزرتا رہا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ایک مشکل حالات کے اندر سے لوگ گزر رہے تھے, مشکلات اپنا انداز بدل بدل کے آتی رہیں. کبھی لاؤ لشکر نہیں ہوتے تھے تو اسلحہ ہوتا تھا, کبھی اسلحہ نہیں تو الاؤ لشکر نہیں. مشکلات تھیں. بدر میں مسلمان 313 تھے, حدیبیہ میں 1400 تھے, فتح مکہ میں 10,000 تھے, حنین میں 12,000 تھے. لیکن جب تبوک کا موقع آیا تو مسلمانوں کی تعداد 40,000 سے لے کے 70,000 کے درمیان تھی. اتنا بڑا لشکر, اور مدینہ سے تبوک کا سفر تھا 950 میل یا 50 کلومیٹر, اتنا لمبا سفر. اب اتنی تعداد مجاہدین کی, سامان کوئی نہیں, جو آلات حرب و ضرب ہیں وہ کوئی نہیں, گھوڑے نہیں, سواریاں نہیں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی اٹھے, حضور 100 جانور اعلان کر کے بیٹھ گئے. پھر فرمایا چندہ پیش کرو, پھر اٹھے 200 جانور, پھر بیٹھ کے فرمایا چندہ دو, 300 جانور. جتنی مرتبہ حضور اعلان کرتے ہیں عثمان حضور کی بولی خالی نہیں جانے دیتے, تو میرے آقا نے عثمان کو خالی رہنے دیا ہوگا؟ نہ اعلان کیا 600 کا, لیکن جب وقت آیا دینے کا تو آپ نے 1000 جانور بما پالان پیش کر دیا, جولی بھر کے شرفیاں دے دیں. میرے آقا ان جولیوں میں ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں, ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے جاتے ہیں آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. عمر فاروق نے تہیہ کر لیا کہ آج میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. آپ گئے گھر اور آپ نے اپنے گھر کا ہر سامان, ہر چیز آدھی آدھی کی, آدھی گھر چھوڑ دی, آدھی حضور کو لا کے پیش کر دی. سرکار نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں, آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں. اب لوگ انتظار میں کہ ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں. میں قربان جاؤں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی, حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار کے پیش کر دیا. بوری پہن لی اور بوری پہن کے کانٹوں کی جگہ پہ, بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے, تکمے لگا کے کانٹوں کے, بوری اور ٹاٹ پہن کے حاضر خدمت ہو گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر کا جواب سنیے. آپ کہتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ, آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. علامہ اقبال نے بھی کمال کر دی. اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, جس سے بنائی عشق و محبت ہے استوار, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرشت, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کے لیے پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس.